سوال میرا یہ ہے سر کہ ہماری زندگی میں کچھ دوستوں کی قسم ایسی ہے جو دشمن بن جاتے ہیں. یہ ایک بڑا خطرناک عمل ہے سر, کیونکہ ہمیں پہچان نہیں ہوتی بندوں کی. ہم تو اعتبار خراب ہونے کے بعد اعتبار کرنا سیکھتے ہیں, ہم غلطی کرنے کے بعد درستگی سیکھتے ہیں, ہم بے شمار بے وقوفیوں سے پھر عقل مندیاں سیکھتے ہیں. لیکن دیکھیں سر, سلپ ہو گئے, ٹانگ ٹوٹ کی, فریکچر ٹھیک ہو گیا, گاڑی غلط چلائی, لگ گئی, آپ نے اسکریچ ٹھیک کروا لیا, لیکن ساتھ چلنے والا بندہ خراب ہو گیا اور اس کے بعد وہ جگہ جگہ آپ کو خراب کرنے لگ پڑا یا ڈیمیج کرنے لگ پڑا. ایک ایسا دشمن جو اناؤنس دشمن ہے, وہ اتنا ہارمفل نہیں ہے, الرٹ ہے بندہ, لیکن ایسا دوست جو اندر سے دشمن ہے یا دشمن بن جائے, وہ بڑا خوفناک ہے, کیونکہ وہ سارے رازوں سے واقف یا کمزوریوں سے واقف ہوتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ دوست سے دشمن بننے والے لوگ جن میں یہ رجحان پایا جاتا, یہ رجحان ہے باقاعدہ, میرا ماننا ہے کچھ لوگوں میں یہ رجحان پایا جاتا, ان کی نشاندہی, انہیں مینج کیسے کرنا ہے اور ان سے جان کیسے, ان سے رستہ کیسے لینا ہے. لہٰذا یہ ایک عملی اور مشکل سوال بھی ہے. ہاں مشکل تو ضرور ہے. وہ ایک ہندوستانی فلم تھی, میں تو اب فلمیں دیکھتا نہیں اتنی, لیکن بہرحال بچپن میں فلموں کا بڑا رواج تھا, تو اس کا ایک ڈائلاگ سا یاد مجھے اب آ گیا ایسے. اس میں وہ نا کوئی ڈائلاگ وہ پوچھ رہے تھے, ایک بابا سا ہوتا ہے, اس سے ایک لڑکا پوچھتا ہے کہ سب سے گہرا دشمن کون ہوتا ہے, تو وہ آگے سے کہتا ہے کوئی پرانا دوست. یہ تو ایک فلمی ڈائلاگ ہے, لیکن اس کی پریکٹیکل فارم کیا ہے؟ اس کی پریکٹیکل فارم یہ ہے کہ 3 صورتیں ہیں جس میں دوستی میں اختلاف پیدا ہوتا ہے, جس کو اختلاف کی ایک شکل ہے جس کو ہم دشمنی کہہ سکتے ہیں. تو میں اس کے درجے کہوں گا. اس کا پہلا درجہ ہے جب ہم متنفر ہوتے ہیں کسی سے متنفر ہو, کوئی آپ سے متنفر ہو جائے. متنفر ہونا یا پہلا درجہ ہے, اس کی وجہ حسد ہو سکتی ہے, اس کی وجہ کچھ اور ہو سکتی ہے, لیکن جس میں آپ کو ایک نا خلیج آتی ہے, جسے کہتے ہیں ایک بال آ جاتا ہے. اس کے بعد پھر درجہ تھوڑا سا بڑھتا ہے, تو اس کے بعد نا اختلاف شروع ہو جاتا ہے. اختلاف کے بعد پھر رنجش شروع ہو جاتی ہے زیادہ, پھر ایک دشمنی ٹائپ صورتحال ہوتی ہے. دشمنی کو کیا کہیں؟ دشمنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار میرے پاس طاقت نہیں ہے, لیکن اگر میرے پاس طاقت ہو تو میں اس بندے کو نقصان پہنچاؤں. زیادہ تر لوگ نقصان نہیں پہنچاتے, لیکن اگر وہ بندے نے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس کبھی طاقت ہو کسی طرح کی, تو اس کی 3 سر صورتیں ہیں جو میری سمجھ آئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ اسٹریٹجکلی ہیں ہی ایسے, ٹھیک ہے. لیڈرشپ پہ نا مجھے بڑی کلیئرٹی آئی کہ برے لوگ ترقی کیوں کرتے ہیں. میں نے یہ سوال پوچھا, اپنے میرے ذہن میں سوال کرتا تھا. تو میں نے لیڈرشپ ایک کتاب پڑھی جو کہ لیڈرشپ کی سائیکالوجی کے بارے میں تھی. تو انہوں نے کہا کہ ایکچولی جو سائیکوپیتھس ہوتے ہیں نا وہ بڑی ترقی کرتے ہیں, اور سائیکوپیتھ کو انہوں نے پھر ایک ڈارک ٹرائی اینگل کا نام دیا. اس نے کہا 3 چیزیں ایسی ہیں جو ڈارک ٹرائی اینگل, یعنی کہ نیگیٹو 3 چیزیں ہیں, لیکن وہ لوگوں کے آگے بڑھنے میں بڑی معاون بھی ثابت ہوتی ہیں. جن میں سے ایک چیز ہے ایکسپلائٹ کرنا, دوسری چیز ہے نرگسیت, ٹھیک ہو گیا, یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ ایکسپلائٹیٹو ہو, ٹھیک ہو گیا. دوسری چیز ہے نرگسیت, اور تیسری چیز ہے سازش. تو انہوں نے کہا یہ 3 چیزیں لوگ اپنے اندر اکٹھا کر لیتے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم, یہ کچھ ہوتی ہوں گی. تو جب یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ایکچولی ترقی کرنے کے پلس ہیں. نرگسیت وہ چیز ہے جب بندہ کہتا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں, میرے علاوہ کوئی نہیں. اس کے ساتھ ہے ایکسپلائٹیشن. ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ باقی جو میرے دوست ہیں نا یہ اس لیے ایگزسٹ کرتے ہیں کہ مجھے سرو کریں. اور تیسری چیز ہے کہ جب بندہ اس کے ساتھ ساتھ سازش اور بلیک میلنگ کا ایک جال بھی بن لے. اور باقی تو ایسے لوگ محنتی بھی ہوں گے, سارا کچھ ہوں گے. تو یہ ایک سوال تھا کہ یار نیگیٹو لیڈرز کیوں ہوتے ہیں, ہٹلر کیوں پیدا ہوا, کیا ہٹلر کو لیڈر کہا جائے؟ اتنے بندے مار دیے اس نے. تو ایکچولی یہ مودی جو ہے تو یہ کس قسم کا, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایکچولی ڈارک لیڈر ہیں. جس طرح ڈارک لیڈر ہوتے ہیں اس طرح ڈارک فرینڈز بھی ہوتے ہیں جن کے اندر یہ تینوں چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو ایکچولی جب وہ دوست بنے ہوتے ہیں تو ان کا مقصد ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو ان کا تو وہ مقصد ہے, آپ ان کے لیے سرو کر رہے. تو پہلی چیز آپ نے ہمیشہ دیکھنی ہے کہ آپ کے لیے وہ کون سا بندہ ہے جس کے لیے آپ صرف ایک پرزہ ہیں,
یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, پہلے ڈائگنوز کر لیں. پرزا ہے, یہ پہلی کنڈیشن. ہم نا امریکہ میں نئے نئے گئے, میں ذرا ینگ تھا, تو ایک گروپ تھا 20 لوگوں کا, تو 20 لوگوں کا ینگ, میں سب سے ینگ میں تھا, باقی کچھ اس میں 50 سال کے بھی. تو میرے ساتھ میرا جو روم میٹ تھا نا, مجھے بھی یاد ہے, ایک خاتون تھی آذربائیجان کی, وہ نا بزرگ ٹائپ تھی, یعنی 50+ تھی, تو وہ ذرا نا کلاس کی, وہ نہیں کہتے آنٹی ٹائپ بنی. مجھے کہتی ہے, وہ نا عمر کو نا عمار بولتی تھی, عمار یور روم میٹ از اے یوزر. اس نے لفظ استعمال کیا یوزر. What do you mean? میں کہا he uses you, he makes you do all things but he doesn't do anything himself. تو وہ اس نے مجھے پہلی احساس دلایا کہ یہ بندہ جو ہے, حالانکہ وہ بندہ جو تھا نا وہ تھا بڑا اچھا, اخلاق بھی بڑا اچھا تھا اس کا, لیکن وہ اس چکر میں نا مجھے آگے لگا کے نا کام کرا رہا تھا سارے. تو یہ پہلی چیز ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا بندہ ہے جو یہ اسٹریٹجیکلی ایکسپلوئٹیٹیو ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اوور آل لوگوں میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے یا احساس پیدا کر دیا جاتا ہے کہ جی اس ریلیشن شپ میں آپ جو ہیں وہ دینے والے ہیں اور اگلا بندہ لینے والا ہے. یہ بندے میں احساس خود ہی پیدا ہو جاتا ہے کہ جی جو کچھ بھی یہ بندہ ہے نا میری وجہ سے. اب بندہ برا نہیں ہے, لیکن یہ احساس اس نے پیدا کر لیا کہ جی ویکھو میں انہوں واسطے کی نہیں کیتا, میں والدہ بیمار ہوئی میں پہنچ گیا, میں یہ کر لیا, میں فون کر لیا. اب بندہ خود بخود نا, اسے کہتے ہیں وکٹم ہوڈ سے ایکسپلائٹیشن کرنا. یعنی پہلے آپ نے اپنے آپ کو وکٹم بنا لیا. یعنی آپ کے اور میرے کوئی دوست ہوں گے, وہ خود ہی یہ بیٹھ کے سمجھتے ہوں گے کہ یار یہ جو ہے نا کہ یہ نا ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی, ہم ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں, انہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا. اس کے بعد وہ پھر اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اب ہم جو ہے نا اس کو سبق سکھائیں. وہ اختلاف, وہ جو نہیں کہ متنفر کیسے ہوئے, وہ متنفر ہو. تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ جو ہوتا ہے نا اس میں خود کوئی خوبی یا کوئی اسکل نہیں ہوتا, اپنے اندر خوبی کا نہ ہونا, ٹھیک ہے, اس کے اندر خوبی یا اسکل یا کوئی نہیں ہوتا. آپ نے اس سے پہلے جو بات کی نا, جو میں نے سوال کیا تھا, تو آپ نے کہا کہ انٹرسٹ ہیں اور ان انٹرسٹ کو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا چاہیے اور ایک ون ون سچویشن ہے. اب جس بندے کے پاس نا دینے کے لیے زیادہ کچھ ہونا, اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا دے رہا ہے. جس کے پاس دینے کے لیے نہ ہو, وہ تھوڑا بھی دے تو اس کو زیادہ لگتا ہے. آپ کے پاس فرض کریں دینے کے لیے بہت کچھ ہے نا, آپ کے ادھر لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں آپ کتنے لوگوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں ڈیلی, 100 بندے کو کھانا کھلا دیتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس ہے زیادہ اور ساتھ ظرف بھی ہے. لیکن ایک بندہ ایسا ہے جو کسی کو چائے کا کپ پلا لینا, اس کو لگتا ہے میں نے بہت کام کر دیا, میں دیکھو نا یہ بھی خدمت کی تھی. اب اس کے بعد دینے کے لیے زیادہ نہیں ہے, اور یہ وہ بندہ ہے جس کا کمپلیمنٹری میں نا میچ ہی کوئی نہیں, وہ نا نیچے ایگزسٹ کر رہا ہے. تو ایسے وہ خود ہی اب وہ میچ ڈالے کس چیز سے, وہ ظرف کا میچ تو نہیں ڈال سکتا, اس میں تو وہ نیچے ہے. وہ پھر میچ ڈال لے گا اس چیز کا, کمپٹیشن اس چیز کا کرے گا کہ جی یہ جو ہے نا یہ لالچی ہیں, میں اصل میں اچھا آدمی. تو یہ جو تینوں قسم کے لوگ ہیں نا, ان کے موٹیوز ہیں ڈفرنٹ. پہلا بندہ ہے جو نیچر سے ڈارک ہے, دوسرا وہ ہے جو ویسے ہی نا وکٹم بن گیا ہے, ترقی نہیں کر سکا, ساتھ چل نہیں سکا. تیسرا وہ ہے جس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے, وہ وکٹم نہیں بنا لیکن کیپیسٹی نہیں ہے. اب ان تینوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیں. ہمیشہ آپ دیکھیں جو مرضی ہے نا, جو ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ برابری کی بنیاد پہ ہی ہوتا ہے. برابری یہ نہیں ہے کہ 1 to 1 کا میچ ہوا, برابری یہ ہے کہ کنٹریبیوشن ہے. ٹھیک ہے, تو کنٹریبیوشن ہو رہی, کچھ نہ کچھ ہو رہی ہے. 50-50 کی کنٹریبیوشن میکینیکل ہوتی ہے, لیکن کوئی 60-40 تو ہو نا, کچھ ریشو تو ہو. اور دوسری بات یہ تھی کہ دونوں سائیڈز کو ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو رہا ہے. اور تیسری سائیڈ یہ ہے سب سے زیادہ, جو یہ جو تینوں لوگ ہیں نا, یہ پھر پتہ کیا کرتے ہیں, ان میں سے اسپیشلی جو دوسرے دو ہیں وہ پھر نا پیٹی ہو جاتے ہیں. دیکھیے ریلیشن شپ اور فرینڈ شپ نا بڑا لمبا میراتھن ہے. تو جو بھی بندہ ان دونوں میں ہوگا نا, اس کی ایک سمبل ہی ہوگا, وہ پیٹی ہو جائے گا. جو بندہ آپ کے ساتھ پیٹی ہو نا, پیٹی کیا مطلب,
آپ میرے پاس 4 بجے آنا تھا 4:30 نہیں آئے تو میں فوراً نہیں ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں. یہ وارننگ سائن ہے. اس کا مطلب اس کے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ یہ میں جو نا زیادہ امپورٹنٹ ہوں. تو جو بندہ پیٹی ہوگا نا اور جو بندہ پیٹھ پیچھے بات کرے گا نا وہ بندہ ہے جو تیسری قسم کا ہے, جو سمجھ رہا ہے کہ یار یہ اب میرے پاس تو کچھ ہے نہیں, میں یہاں پہ ہوں, میں تو اوپر جا نہیں سکتا, نیچے لے کر آؤں. گیپ کو فل کرنے کے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں نا, بندہ اوپر چلا جائے, نیچے والے کو نیچے کہیں چلے. تو یہ وارننگ سائنس ہے. اختلاف رائے فیس پہ بہت ہیلدی چیز ہے. جو بندہ آپ کے فیس پہ بات کر رہا ہے وہ ہے جو آپ کا دوست ہے, لیکن جو پیچھے بات کر رہا ہے وہ ہے, وہ دل سے دشمن نہیں ہے, لیکن اس کے نا ابھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اس کا ایوولوشن فیز ہے, انکیوبیشن پیریڈ ہے, وائرس گرو کر رہا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں, اس کو اگر آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں تو یہ بڑا ضروری